کے اوپر عمل درآمد کروانا یا کوئی ایسی پالیسی وضع کرنا جس سے پینڈنگ لیٹیگیشن جو ہے وہ ایک خاص رفتار کے ساتھ جو ہے اس کو نپٹایا جا سکے. اس کے لیے اسٹیٹ کو ہی کوئی میئرز لینے ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کی ایفیشنسی بڑھنی چاہیے، اور پھر وہ ایفیشنسی بڑھے گی تو لوگوں کے جو پینڈنگ معاملات ہیں وہ ٹائملی ریزالو ہوں. سر پاکستان میں بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 18ویں ترمیم میں بنیادی طور پہ جو معاملہ ریزالو ہوا ود دی کنسنسس آف آل دی political parties and the parties who were represented in the parliament، اس میں بنیادی طور پہ بہت سے معاملات میں صوبوں کو ایک اٹانومی دی گئی ہے، اور فیڈریشن کا جو کردار ہے صوبائی معاملات میں اس کو منیمائز کیا گیا ہے. اس حوالے سے بنیادی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ تھا، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے ایشوز ہیں جن کا ریزولوشن ابھی آئین میں مکمل طور پہ نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ بنتے ہیں، یہ مشاورت سے بنتے ہیں، اور اگر مشاورت سے بنتے ہیں تو یہ آگے چل کے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہمارے قانون کے سرکلز میں یا عدالتی معاملات میں. جو کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ ہے وہ بنیادی طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے جو ہمارے سپریم کورٹ کے 1981 کے رولز ہیں اس کے مطابق یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہی کا یہ اختیار تھا. آلدو رولز میں یہ اختیار ان کے لیے لکھا ہوا ہے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے سینئر ممبرز جو ان کے جو سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ سے ان سے کانسٹیٹیوشن آف دا بینچز کے سلسلے میں مشاورت نہ کریں. اور اگر مشاورت ہوگی تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کی جو بطور ادارہ کمپوزیشن ہے وہ زیادہ افیکٹولی کام کر سکتی ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھی ہے جب سینئر جو 2 جج صاحبان تھے ان کو کسی بھی بڑے مقدمے میں بطور ممبر آف دا بینچ جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، اور اس سے ہمارے جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں ان میں کمپلیکیشن ہی آئی ہے، اس سے بہتری نہیں ہوئی ہے. سر الیکشن سے قبل سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان مستعفی ہو رہے ہیں، بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں، ججمنٹ متاثر ہوتی ہے سر؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان معاملات سے ڈیفینیٹلی ہماری جو جوڈیشل ہرارکی ہے اس میں کچھ کنسرنس پیدا ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو ابھی 2 استعفے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ نقوی صاحب کے استعفیٰ کے کیس میں تو ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس چل رہا تھا، اور وہ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دیٹ پروسیڈنگس بیسیکلی انہوں نے مناسب سمجھا ایک سٹیج پہ آ کے کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ہی واز اے گڈ جج، بٹ سم ہاؤ انہوں نے وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن ہی تھاٹ اٹ اپروپریٹ ٹو ریزائن فرام دی بینچ، اور یہ ایک اس کے سلسلے میں لوگوں کی کئی اپنی اپنی رائے ہے، بٹ آئی تھنک he himself is the best judge, that's why he decided to step down. اور جو بشیر صاحب ابھی ریسنٹلی ریزائن انہوں نے کیا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ بھی بہت قریب تھی، اینڈ کوئی صحت کے بھی ان کے مسائل تھے، سو he also decided to step down. سر اس وقت ادویات
تنقید کے نشانے پر ہے. سوال یہ ہے کہ سر کہ اعتماد کس طرح کیا جائے؟ انفارچونیٹلی ہماری جو جوڈیشری یا عدلیہ ہے اس